لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم۔ تشریف فرما اسٹیج میں تشریف فرما محترم ذمہ داران، میرے محترم بھائیوں بہنوں، بہت ہی اہم ایک ٹاپک پہ آپ کے سامنے مجھے کچھ چند چیزیں پیش کرنی ہے، اور اس کے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا سولیڈیرٹی کرناٹکا زون کو، اس کے لیڈرشپ کو، کہ اتنے ہی کم ٹائم کے اندر کرناٹک کے ہر کونے کونے سے، یہاں کے گاؤں اور شہروں سے اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو یہاں کیمپین کے ذریعے سے اکٹھا کر پائے، یہ ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کرناٹک کے مسلم نوجوانوں کو خاص طور پر راہ دکھانے کے لیے، ان کو دا وے اہیڈ سمجھانے کے لیے، ان کو اورینٹیشن سیٹ کرنے کے لیے یہ کانفرنس ایک بہت اہم رول ادا کرے گا۔ اسلاموفوبیا ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم تمام لوگوں کے روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ It doesn't actually feel good to wake every day in the morning and then just hear and see how bad we look. ہم کتنا ڈیولش ہے، یہ دوڑاتے ہوئے میڈیاز کو ہمیشہ دیکھتے رہنا، اور سماج کو کے اندر سے یہ ہمیشہ فیل کرتے رہنا، جو بھی مرحلے میں ہم ہیں، جو بھی رول ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک برا چیز ہوتے ہیں۔ لیکن اسلاموفوبیا ایک بہت ہی ٹیمپرری ایک چیز ہے، بہت ہی شارٹ لیوڈ چیز ہے، وہ ہمیشہ رہے گا نہیں۔ اسلاموفوبیا کیا ہے اگر آپ پوچھتے ہیں، اس کا جواب ہے اٹ از بیسیکلی اینٹی مسلم ریسزم۔ مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ریسزم ہے اس کو اسلاموفوبیا کہیں گے۔ اور اسلاموفوبیا کا جو گلوبل ایپی سینٹر ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک انڈیا ہے۔ کہیں سارے ریسرچرز ہمارے سامنے یہ حقیقت بیان کرتے ہیں، یہاں کے میڈیاز ہر دن جو ہمارے سامنے لاتے ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف نفرت کی باتیں، یہ بیسیکلی یہ پروپیگنڈا وائلنس کے طرف سماج کو پش کرتے ہیں مسلمان کے خلاف، اور یہ دونوں لوگوں کو، جو پروپیگنڈا مینوفیکچر کرنے والوں کو اور پروپیگنڈا سن کے اس سے وائلنس کرنے والے لوگوں کو، یہ دونوں کو امپیونٹی دینا، اس کو پنش نہیں کرنا، یہ گورنمنٹ جو کرنے کا جو رویہ ہے، وہ یہ دونوں چیز کو دوبارہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ بیسیکلی ایک ویشیس سائیکل ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن ٹو اسلاموفوبیا؟ اسلاموفوبیا کا سولوشن ڈھونڈتے آپ لوگ شاید آپ کے جو ہے اسلامک ریپرزنٹیشن میں، آپ کے دعویٰ کے میدان میں آپ کام کرتے وقت بہت سارے چیز آپ نے اب تک پڑھے ہوں گے۔ میں بہت ہی کم چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اسلاموفوبیا کے لیے کوئی انسٹنٹینیس سولوشن نہیں ہے جو ایک چٹکلی سے، ایک چھوٹا ایک جگاڑ سے یہ پرابلم کو حل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلاموفوبیا جیسا کوئی بھی ریسزم ہو وہ بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں، وہ سماج کے اندر جب ڈیپلی پینیٹریٹ ہوتے ہیں، جب وہ اوپر پالیسی میکرز سے لے کے میڈیاز کے ذریعے سے، سوشل میڈیاز کے ذریعے سے وہ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں سماج کے اندر، تو پھر اس کو حل کرنا یا اس کو نکالنا بہت جو ہے ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے، دنیا ہمیشہ ایک رنگ کمپوزیشن کے تحت چلتا ہے۔ رنگ کمپوزیشن، پہلے نیچے
پھر اس کے بعد اوپر. اس طریقے سے پورا دنیا کو اللہ نے بنایا ہے ایک رنگ کے جیسا. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. پہلے عسر آئے گا, اس کے بعد یسر آئے گا. تو یہ یسر آتے وقت تک یا وہ لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سلوشن ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال. میں بولنا چاہوں گا ایک 4 اسٹیپ سلوشن ہے ایک مسلم طلبہ تنظیم اور نوجوان کے تنظیم کے لیے ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ آپ کو جو ہے 4 اسٹیپ سلوشن ہے. نمبر 1 یو شوڈ ڈیفائن اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ کو آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے. واٹ از اسلاموفوبیا؟ بیسیکلی اٹ از اینٹی مسلم ریسزم. ریسزم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے تھیوریٹیکل ڈسکورس کا ضرورت ہے. نمبر 2 ہے ڈاکومنٹنگ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبک ہیٹ وائلنس کو ڈاکومنٹ کرتے رہنا. جیسا کہ یہود کے خلاف جب 2000 سال جب وہ پرسیکیوشن کا شکار بنے, انہوں نے کیا کیا تھا, اسپیشلی 19th سینچری کے لاسٹ میں اور 20th سینچری کے بگننگ میں جتنے بھی ان کے خلاف پرسیکیوشن ہوا, انہوں نے بہت بڑے تعداد میں اس کو ڈاکومنٹ کیا. کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن آف ہیٹ وائلنس اور ریسسٹ جو ہے جو گورنمنٹ اور جو انٹرپرسنل جو مینیفیسٹیشنس ہے اس کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا. اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب نیورمبرگ ٹرائل ہوا, انہوں نے پیش کیا. اور آپ جانتے ہیں 1945 میں جب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر جب بنے, UN چارٹر کہ دنیا میں برابری ہونا چاہیے, ایک پروگریسو نیشن سٹیٹس کے تمام جو فریم ورکس جو بنایا گیا, تو یہی جو ڈاکومنٹیشن آف دی اپریسڈ, یہ جو اپریس سماج کے جو ڈاکومنٹیشن تھا کہ کبھی بھی اس طریقے کا ایک آپریشن آئندہ نہیں ہونا چاہیے, یہ انسان نے طے کر لیا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جنیوا کنونشن جو ہے آپ کا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, UN چارٹر, یہ تمام چیز بنے. تو انہوں نے ڈمپ کیا تھا نیورمبرگ ٹرائل میں کہ وی آر ناٹ اونلی پرسیکیوٹڈ ان یورپ بٹ اکراس دا گلوب. وہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کیا. بیسیکلی ڈاکومنٹیشن از ایویڈنس میکنگ. آپ ایویڈنس میک کرنا چاہیے کہ ہم شکار ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. حالانکہ یہاں پر اس کو ثابت کرنے کا ضرورت نہیں, لیکن 10 سال بعد جب جو ہے ہوا بدلے گا تو لوگ انکار کرے گا, ڈینائی کرے گا ایسا کچھ یہاں نہیں تھا. اس وقت آپ کو دلیل پیش کرنا ہوگا تاکہ افرمیٹیو ایکشنز لانے کے لیے پالیسی میکرز کو مدد کرے. تو یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3 ہے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ, ڈیکنسٹرکٹنگ اسلاموفوبک نیریٹیوز. اسلاموفوبیا کے جو بنیاد ہے, بہت سارے غلط فہمیاں ہیں, وہ غلط فہمیوں کو جو ہے توڑنا, اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا اور سماج کے سامنے حقیقت کو بیان کرنا, یہ خاص طور پر ایک مسلم نوجوان آرگنائزیشن کے لیے, ایک مسلم جو ہے یوتھ آرگنائزیشن کے لیے بہت بڑا ذمہ داری ہے. مطلب الگ الگ ذریعے کے وہ استعمال کر کے وہ جو ہے جدید وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ سماج کے اندر جانا پڑے گا کہ دہی لو جہاد جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے, اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اسلام از ایکول ٹو وائلنس نہیں ہے. اسلام جو ہے وائلنس کے ساتھ اسلام کا کیا جو ہے لینا دینا ہے. اسلام اور مسلمان کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا کوشش کرنا, یہ اسلام فوبیا میں ایک بڑا کام ہے. دو اٹس اے فیکٹ دیٹ اسلاموفوبیا از اے پولیٹیکل پروجیکٹ. جو ہے آپ جتنے بھی آپ یہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا اس کے خلاف اتنا ہی بڑے پیمانے پہ جو ہے غلط چیزیں ابھر کے آئے گا, یہ تو حقیقت ہے, لیکن یہ ذمہ داری آپ کو بڑے پیمانے پہ کرنا ہی ہے. نمبر 4 ہے ریکنسٹرکٹنگ جو ہے اسلامک جو ہے جو نیو پازیٹیو اینڈ ریئلسٹک امیج سراؤنڈنگ اسلام اینڈ مسلمس. آپ کو صحیح امیج لوگوں کے سامنے, پازیٹیو امیج, نہ صرف ڈیکنسٹرکٹ کرنا بلکہ ریکنسٹرکٹ کرنا پازیٹیو امیج کو, یہ جو ہے ہمارا ذمہ داری. یہ 4 بنیادی طور پر ہمیں کرنے کا ضرورت ہے, بہت امپورٹنٹ کام ہے. آپ کو معلوم ہے اسلاموفوبیا جب ڈیپلی انٹرنچڈ ہوتے ہیں, جتنے بھی بڑے غلط فہمی ہوگا آپ سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی بڑا سکوپ اسلام اور مسلمان کے لیے ہے. آج اگر آپ کے بارے میں اتنا زیادہ غلط فہمی موجود ہے تو وہ اگر مٹ جائے تو یہ پورا سماج, یہ ماس کے اندر سے, یہ جو عوام کے اندر سے جب اسلاموفوبیا اور اس اینٹی اسلامک ریٹورک جب مٹ جائے گا
تو آپ سوچئے گا سب لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے آگے آئے گا. اس کے لیے سب سے اچھا جو ہے دلیل ہے جو ڈچ پولیٹیشین ہے. یہاں تو انڈیا میں بہت سارے جو ہے ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہے. جو ڈچ پولیٹیشین ہے جو ہمارے سامنے آ کے یہ بتایا, جورام وین کلیورن, انہوں نے آ کے بتایا کہ دیکھیے I have been part of the right-wing politics of the Dutch جو ہے politics, but آج میں اسلام قبول کر رہا ہوں. انہوں نے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے اینٹی مسلم وائلنس کو پروموٹ کیا, انہوں نے یہ بتایا لوگوں سے کہ اسلام کتنا بڑا زہر ہے اور قرآن کتنے بڑے پوائزن ہے. یہ لوگوں کے سامنے انہوں نے بتانے کے لیے ان کا ٹائم اور انرجی انہوں نے بتایا. لیکن آخر میں جب انہوں نے یہ بولنے کے لیے جب پڑھنا شروع ہو گیا تو پھر ان کو اس کا حقیقت معلوم ہوا اور وہ ڈائریکٹلی اسلام قبول کیے. ان کے بہت سارے جو ہے تقریریں آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے, ان کے جو ہے کتابیں بھی آپ کو یوٹیوب جو ہے آپ کو ملے گا, جس میں آرٹیکلز ملے گا جس میں وہ تفصیل سے اسلام کے خوبی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو کانٹراسٹ ہے بٹوین دی فیک پروپیگنڈا اینڈ دا ریالٹی, جب لوگ سمجھ میں آئے گا تو وہ دن ہے جب یہ پورا سماج جو ہے ایک طرفہ جو ہے آپ کے طرف اٹریکٹ ہوگا. وہ دن کے لیے آپ انتظار کیجئے گا, ضرور وہ دن بہت قریب آئے گا. اس کے بہت جو ہے ایک دوسرا زندہ نمونہ ہے اسلاموفوبیا کا. سب سے بڑا جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ ٹیررزم ریلیٹڈ تھا, اسلام از ایکول ٹو وائلنس. لیکن ٹیررزم کے پورا ڈسکورس اس میں بتایا گیا اسلام all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims. یہ جب بتایا گیا لوگوں نے پہلے ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گیا, لیکن آپ نے جب دیکھیں گے 2001 سے لے کے 11 سال کے پورا ہسٹری میں ٹیرر ڈسکورس کا کہ یہ چیز حقیقت باہر آ رہے ہیں کہ نہیں, مسلمان کے خلاف جتنے بھی ٹیرر کیس جو ہے مینوفیکچر کیا گیا تھا وہ تمام چیز فراڈولنٹ تھا, وہ کنکوکٹڈ ہے, وہ تمام فیبریکیٹڈ ایویڈنس استعمال کر کے کیا گیا تھا. میں آپ کے سامنے ایک آنکڑا بتاؤں گا. گلوبل وار آن ٹیرر کے سب سے جو ہے بڑا ایک آئیکونک جو ہے پروسیکیوشن ہے گوانٹانامو بے کا. گوانٹانامو بے کے اندر 779 پرزنرز تھے, 779 پرزنرز, جو کیوبا کے اندر ایک ایسا آئلینڈ جہاں پر این آئلینڈ آؤٹ سائڈ لا, نیم کے باہر ایک آئلینڈ, یہاں پر لوگوں کو لے کے گئے اور وہاں پر لوگوں کو بسایا گیا, ٹارچر کیا گیا. گوانٹانامو بے کے اندر جتنے بھی ٹارچرنگ انسیڈنٹس ہیں وہ سب باہر آ گیا تھا. وہ سب ہونے کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیکیڈ کے پروسیکیوشن کے بعد اور پرسیکیوشن کے بعد اس کا رزلٹ کیا تھا. 779 کیس کے بعد, ٹرائل کے بعد کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے؟ کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے؟ صرف 5 لوگ. 779 لوگ کو پروسیکیوٹ کیا تھا. ایک پورا سپریٹ جوریڈیکل نارم موجود تھا جس کے اندر اپنے ہی ایک کورٹ, اپنے ہی پروسیکیوٹرز, اپنے ہی وکیل, اپنے ہی پولیس آفیسرز, اپنے ہی جو ہے پولیس آفیسرز, سب چیز موجود, ایک پیرلل سسٹم موجود تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کنوکشن ریٹ دیکھ رہے ہیں تو 779 میں صرف 771 پہلے دور میں کنوکشن مطلب ایکویٹل ہوا, 771 ایکویٹل ہوا. اور اس وقت 8 لوگ تھا جو کنوکٹڈ تھا, جو انہوں نے اس کو جو ہے جب اپیل میں گیا تو اس وقت 5 لوگ اس میں بھی ایکوٹ ہوئے. بعد میں صرف اور صرف 3 لوگ ایکوٹ ہوئے, بعد میں صرف 5 لوگ کنوکٹڈ ہوئے. 5 کنوکشن گوانٹانامو بے میں 779 میں سے. مطلب یہ ایک سٹیگرنگ فگر ہے. انڈیا کے اندر آپ جائیں گے تو ٹیرر پروسیکیوشنز کے اندر آپ جائیں گے, ٹیرر کیسز کے اندر کنوکشن ریٹ بتاتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی لوگوں کو گمنام کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے ایک طرح سے ڈیفلیٹ کرتے ہیں ریالٹی سے. حالانکہ کنوکشن ریٹ بولنا چاہیے جو ہے نمبر آف کنوکشنز آف جو ہے جو جس کے خلاف الزام لگایا گیا, مطلب ایکیوزڈ کے اندر کتنے لوگ کنوکٹڈ ہے, کیس کے اندر نہیں. اگر 12 لوگ جو ہے ایک کیس کے اندر موجود ہے اور وہ کیس کے اندر سے ایک آدمی کنوکٹ ہو گیا تو بتا دیا جائے گا یہ کنوکشن کیس ہے. یہ غلط آنکڑا ہے. حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصل کنوکٹ ایکیوزڈ کتنے ہیں ٹوٹل, اس میں سے کتنے لوگ
कन्विक्टेड है, नंबर ऑफ एक्यूज्ड कन्विक्टेड इन टेरर केसेस, वो हम समझ में आता है कि लेस देन 5%। इंडिया के 5% से कम एक्यूज्ड है जो इंडिया के NIA कोर्ट्स के अंदर कन्विक्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा बताता है केस के बारे में, केस नहीं, बल्कि हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉन्विक्ट्स who have been convicted, accused who have been convicted in this case, not the case of conviction. तो ये जो है मतलब बहुत सारे हकीकत है जो हमारे सामने आ रहे हैं over the last 1 decade of terror prosecutions. ये जब लोगों को समझ में आए तो हम आजकल उसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं दिख रहा है। आजकल ज़्यादा टेररिज्म और टेरर डिस्कोर्स हम मीडिया में नहीं दिख रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि हकीकत में ये बहुत ही जो है बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए। एक गलत चीज़ को जो है सही करार देना, उसको सही साबित करना, ये बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो मैं सॉल्यूशन के तहत मैं आपके सामने ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी, हाउ कैन ए माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस ए मेजॉरिटी। क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक छोटा माइनॉरिटी जो 15%, 20% या 25% जो है जो आते हैं मुसलमान, क्या यहाँ के एक मेजॉरिटी के ऊपर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या हम हमेशा माइनॉरिटी होके जो है नहीं हमारे बात कोई नहीं सुनेगा, ये हकीकत है या नहीं माइनॉरिटी भी मायने रखता है? मैं बोलना चाहूँगा ये सच कि नहीं, हमेशा हिस्ट्री में सिर्फ नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट में भी, मौजूदा हालात में भी आप देखिएगा, हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर हावी होता है। माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में यहूद सिर्फ और सिर्फ 2% से कम लोग हैं, लेकिन वो दुनिया के अक्सर समाज के पॉलिसीज़ के ऊपर उनका बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस मौजूद है। इंडिया के अंदर एक छोटा कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी। फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स वो इंडिया के सेंटर ऑफ पावर आप बोल सकते हैं। मतलब हमेशा माइनॉरिटी, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतिन कसीरा, कितने कितने छोटे छोटे कौम है जो बड़े कौम के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए बुनियाद क्या है? हाउ डू यू क्रिएट इन्फ्लुएंस? आप कैसे एक खास तौर पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते वक्त आप कैसे एक इन्फ्लुएंशियल ताकत बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें मैं बोलना चाहूँगा 4 पॉइंट्स जो बहुत अहम है, और ये पूरा जो सोशल साइंसेस के अंदर जो मतलब एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पर आप एकेडमिक किताबों में भी ये पढ़ सकते हैं। नंबर 1 कि आपको आपके बिहेवियरल स्टाइल बदलना है। मुसलमान को या कोई भी जो है कम्युनिटी जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसको जो अपने अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आपके बिहेवियरल स्टाइल के ऊपर आपको नज़र रखना है। नंबर 1 आपको कंसिस्टेंट, हाईली कमिटेड और आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। कंसिस्टेंट, कमिटेड एंड कॉन्फिडेंट, ये 3 चीज़ अगर हो तो ज़रूर आपको आपके इन्फ्लुएंस आपको एक समाज के ऊपर जो हावी हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट, इवन आपके क्लासरूम के अंदर अगर आप पढ़ने वाले जो है तलबा है, आप अगर स्टूडेंट है, आपके क्लासरूम के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ओपिनियन जो है सिर्फ मेरा है और बाकी लोग इसका खिलाफ है, तो आप अगर कंसिस्टेंटली ये चीज़ अगर बार बार दोहराएंगे और विथ फर्म कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ और कमिटमेंट के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो क्लासरूम के अंदर लोग अपने ओपिनियन बदलते 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 आपके तरफ आएंगे। आपने देखा होगा एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, उसका नाम है 12 एंग्री मैन, 12 गुस्से मैन, 12 एंग्री मैन। एक इंग्लिश जो है 1947 1952 के जो है फिल्म है, जो वन ऑफ द मेजर जो है क्लासिक्स है इंग्लिश फिल्म्स में। तो 12 एंग्री मैन 12 लोग हैं जो क्लासरूम के अंदर एक छोटा रूम के अंदर वो जूरी है, एक आदमी को कैपिटल पनिशमेंट, एक बेटा को कैपिटल पनिशमेंट देना है या नहीं देना है, ये जूरी सिस्टम जो है यूएस के अंदर मौजूद था, अभी भी है। तो वो जो है वो तय करते हैं कि कैसे करना है, लेकिन उसमें एक आदमी कैसे बाकी 11 लोगों का जो ओपिनियन चेंज करता है, वो एक सोशल प्रिंसिपल के तरफ जो है आपको उसको जो है आगे बढ़ा सकते। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ सोशल रियलिटी दैट इफ यू आर जो है फर्म इन योर बिलीव्स एंड यू आर कमिटेड टुवर्ड्स इट एंड यू आर जो है representing yourself with confidence
تو جو ہے لوگ آہستہ آہستہ آپ کے طرف آنا شروع ہوگا. آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ریپرزنٹیشن ان ڈیپتھ ہونا چاہیے. You cannot afford to be superficial. آپ کو کبھی بھی سپرفیشل باتیں اور سپرفیشل سٹیٹمنٹس اور جو ہے آپ کے تحریر اور تقریر سے آپ کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. یہاں کے جو پروپیگینڈسٹس ہیں, یہاں کے جو رائٹ ونگ پاپولسٹس ہیں, ان لوگوں کے لیے وہ ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی ریشنل یا کوئی لاجکس کا ضرورت نہیں ہے. لیکن مسلمان, یا اگر آپ مائنورٹی ہے اور آپ کو اگر میجورٹی کے اوپر حاوی کرنا ہے, تو آپ کو اگر انفلوئنس کرنا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا ان ڈیپتھ ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے سسٹمیٹک آرگیومنٹس پیش کرنا ہوگا. آپ کے چیزوں میں جو ہے لاجک اینڈ ریشنل آپ سماج کے سامنے جو ہے کنونس کرنا ہوگا. یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی از ناٹ ایکول ٹو ریجیڈیٹی. فلیکسیبلٹی یعنی کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں, I agree with this point, آپ کے پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن but I still think he is innocent, یا I still think this is a reality. اس طریقے سے لوگوں کے سامنے تھوڑا ہمبلی پیش ہونا, تھوڑا ہمبلنس کے ساتھ پیش ہونا. فلیکسیبلٹی دوسرا معنی میں جو ہے اس کو اکیڈمک کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیش کرتے وقت لوگوں کے سامنے تھوڑا جو ہے صحیح طریقے سے پیش ہونا. آپ کو لوگوں کو ایسا نہیں لگنا چاہیے اسٹبرن ہے, یہ ریجڈ آدمی ہے, آپ کے پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ چوتھا چیز ہے. اور نمبر 4 ہے, سب سے امپورٹنٹ بھی ہے, وہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. یو شوڈ آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اے مسلم. unless and until you identify yourself with the thing that they are opposing to, تو آپ کو جو ہے فرم گراؤنڈز نہیں ملے گا. آپ کو لوگ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا. آپ اگر خود بولنے لگا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں, میں جو ہے میں دوسرا کچھ ہوں, میں تھوڑا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں وغیرہ وغیرہ, آپ اگر آپ کے آئیڈینٹی آپ نے اگر کھو دیا, آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی جو ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کے ویش بھوشا نہیں, بلکہ وہ آپ کے جو آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں. یہ 4 چیز اگر آپ جو ہے آپ کے جو ہے کام میں, آپ کے زندگی کا حصہ آپ بنائیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے, تو آپ ایک مائنورٹی ہونے کے باوجود آپ میجورٹی کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. یہ ایک سوشل پرنسپل ہے, ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. تو اس لیے آپ جو ہے کانفیڈنٹلی پیش ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2, سولوشن کے طرف میں آپ کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ کو ایک سماج کے اندر جب بغاوت اور نفرت جب پھیلتا ہے, روانڈا میں, یا جو ہے آپ کے ریسنٹلی آپ اگر انڈیا میں ہی دیکھیں, روانڈا جانے کا ضرورت نہیں, 2002 گجرات رائٹس ہوا. کیوں گجرات کے اندر مسلمان کے خلاف یا جو بھی ہو, جو پوگرومز 1947 کے بعد اور اس کے پہلے اتنے بڑے تعداد میں ہوا, اور کیوں کیرلا میں نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے. کیرلا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر کم سے کم دنگے ہوئے. دنگے بہت رانگ ورڈ ہے, اس کا نام پوگروم ہے, یعنی ون سائیڈڈ ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے لارج سکیل وائلنس ہوتے ہیں ایک طرف سے دوسرا طرف, وہ پوگروم کہیں گے. تو یہ پوگروم جو 40 ایئرز سے زیادہ پڑھنے کے بعد برائن براؤن ان کے کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے کیرلا میں سماج گھل مل کے کام کرتے ہیں, جل مل کے کام کرتے ہیں. لوگ آپس میں ڈیپ انگیجمنٹ موجود ہے. ہندو مسلمان کے بیچ میں الگ الگ کمیونٹیز ہو کے بٹتا نہیں, بلکہ یہ 2 کمیونٹیز اپنے پڑوسی میں جتنے بھی غیر مسلمان ہیں ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. وہ لوگ جب ان کے جشن کے ماحول یا ان کے نارمل گھر میں بھی اگر کوئی سنیکس بنائیں, نیا ڈشز بنائیں, اپنے بغل کے جو ہے مسلم دوست کو بلائیں گے. آپس میں جو ہے ڈیپ انگیجمنٹ ہوتے ہیں. جہاں پر بھی ایک چھوٹا کمیونٹی ہے, ایک ولیج ہے, وہاں پر وہ ولیج کے اندر سوسائٹیز موجود ہے, وہ سوسائٹیز آپس میں ملتے ہیں. یہ ڈیپ لیول انگیجمنٹ ہے جو اتنے بڑے لیول کے پروپیگنڈا ہونے کے باوجود کیرلا کے اندر جو ہے یہ لوگ اپنے کمل جو ہے کیچڑ کے اندر سے کمل آتا ہے تو کیچڑ نہیں بن پاتا ہے. کیوں؟
اس کا کارن یہ ہے وہ سماج آپس میں ڈیپلی انگیج کرتے ہیں. تو گجرات میں یہ حال ہے. گجرات میں پولز ہو کے بٹا ہوا ہے, مسلم پول اور جاتیوں کے حساب سے پولز ہے. دے آر ڈیوائیڈڈ ایز پر کاسٹ ہو کے پولز ڈیوائیڈڈ ہے, اور دے آر پولز اپارٹ. یہ دونوں جو ہے کبھی بھی آپس میں انگیج نہیں ہوتا. بہت آسان ہے وہاں پر دنگا بنانا, بہت آسان ہے وہاں پر آپ کو ایک رائٹ یا ایک ایتھنک کلینسنگ یا ریسزم کو بڑھانا, یہ بہت آسان چیز ہے. تو اس کو ختم کرنے کی جو ہے کام ہمیں کرنے کا ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اسی سے ایک سوشل انجینئرنگ ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ سوشل انجینئرنگ صرف سوسائٹی کے لیول میں نہیں بلکہ پولیٹیکل سوشل انجینئرنگ, جہاں پر ایک پولیٹیکل بیسیکلی پاور پولیٹکس تک جو ہے انفلوئنس کرنے والا, یا پاور پولیٹکس آپ کے حق میں لانے کا حد تک آپ کو جو ہے وہ سوشل انجینئر مطلب سوشل انگیجمنٹ کو, ڈیپ سوشل انگیجمنٹ کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سوشل انگیجمنٹ جو ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دس از ناٹ اے اسٹریٹجی. سوشل انگیجمنٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف مسلم لائف. مسلمان کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ہندو ہے اس لیے میں ان سے دور رہتا ہوں. نہیں, اسلام میں کبھی ایسا ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اسٹیٹ بنائے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ھذا امتکم امۃ واحدہ, وی آر ون سنگل امہ, از واٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم wrote in the Medina Pact, where there was Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Muzdalif, all the Yahud tribe. When all the Yahud tribes were there, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مطلب ان کے ہاتھ پکڑ کے بولے کہ we are one single community. باہر سے کوئی اگر اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے, we will defend against them, we will defend our country, we will defend this block of land. یہ جو ہے مطلب بہت سارے کلاسیکل اسلامک پیریڈز میں آپ اسپین میں جائیے, کوردوبا میں جائیے, اینٹلوسیا میں جائیے, اینتلیا میں جائیے, دنیا کے سب سے زبردست یاشا مونک کا جو ہے کتاب ہے, یاشا مونک, ریسنٹلی سب سے بڑا بیسٹ سیلر ہے. یاشا مونک کا کتاب اکثر اور بیشتر میوچل انگیجمنٹ کے بارے میں. انہوں نے 4 ایگزامپلز بتایا ہے میوچل انگیجمنٹ کا, اور ڈائیورسٹی ہوتے ہوئے ہاؤ کین اے سوسائٹی ایگزسٹ وتھ آل اٹس ڈائیورسٹیز پیسفلی, کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے اچھا نمونہ جب وہ ڈھونڈتے ہیں, انہوں نے 4 ایگزامپلز دیا, اس میں 4 میں سے 2 اسلامک سویلائزیشن کا تھا. 4 ایگزامپلز یاشا مونک نے جب دیا تو 2 ایگزامپلز اسلامک سویلائزیشن کا تھا. ایک ہے اسپین اور دوسرا ہے آٹومن امپائر, آٹومن ٹرک. یہ دونوں وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپین کے آلامبرا ایک نالج سینٹر ہے, اس کے اندر صرف مسلمان نہیں تھا, وہ نالج سینٹر کے اندر الگ الگ آئیڈینٹی کے ریلیجیس گروپس اس کے اندر موجود تھے. آٹومن ٹرک کے اندر اس کے گورننس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ سب لوگ موجود تھا, اور وہ سماج اتنا پیسفل تھا. یہ ڈائیورسٹیز ہونے کے باوجود وہ سماج سب سے اچھے طریقے سے پیسفلی کو ایگزسٹ کیا تھا. تو وہ اسلام کا بنیادی پرنسپل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہی بات کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا. یہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر ہم سوچ کے آگے بڑھیں گے, انشاءاللہ ایک آج سے بہتر کل ہم بہت جلد سے جلد مطلب we are going to see very soon. آپ کو یہ جو اسلاموفوبیا کا جو ماحول ہے, یہ جو کمیونل ڈیوائیڈ ہے یا ڈیوائسو پولیٹکس ہے, اس کو لوگ سمجھنے والا جو ٹائم ہے وہ ان قریب ہے, بہت ہی قریب ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے, آپ کے ہی یہ ٹائم میں آپ دیکھیں گے کیسے وہ کولیپس ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.